میرے دوستو کمال جملے بولے نے امام ابن کثیر نے جنہوں انہاں لانتیاں نے گرایا ہے فَكَانَتْ سُوقُ الْجِهَادِ قَائِمَةً فِي بَنِي أُمَيَّةَ لَيْسَ لَهُمْ شُغْلٌ إِلَّا ذَلِكَ بنو امیہ کے دور کے اندر رضی اللہ تعالی عنہم بنو امیہ کے دور شریف کے اندر جہاد کا بازار گرم سی بنو امیہ نو لیس لہم شغل الا ذالک بنو امیہ نو کم ہی جہاد تو سی قد علت کلمت الاسلام فی مشارق الارض و مغاربها اسلام دا کلمہ اسلام دی گل مشرقہ مغربہ ہر پاسے ٹھاٹھا مارتی سی ہر پاسے اسلام دی گل اچھی سی ہر دین مذہب نیما سی اسلام اچھا سی اللہ اکبر یزید کی درمیان میں تھوڑا جا میں چنگا جیسی وہ چنگا پلیتی دا یاد رکھ دے پلیتی دا چنگا یاد رکھ دے باقی دے سمندر نہیں یاد آؤں لکھ لعنت اس قوم تے جیڑی قوم کسے ایک فرد دی کمینگی دی وجہ نال پوری برادری اور پوری جماعت دی کیتی نو برباد کرے ایسی لعنتی ناشکری بھری مردود قوم ہوتی مسلمان کا فرض بنتا ہے برائی تو منہ پھیر کے اپنے اسلام میں خدمت گزارا دیا خدمتاں یاد رکھنا تا حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم اذکروا محاسن موتاکم اپنے مردوں کی نیکیاں اور خوبیاں بیان کرو سانو یہ حکم ہے بدیاں بیان کرنے سانو حکم نہیں اسے ضرورت دیتا ہے جا کے بیان کری دی اللہ اکبر وبرہا وبحرہا مشرق کی تو مغرب کی بر کی تو بحر کی خشک کی تو تر کی سب علاقے ہوتے اسلام ہی اسلام سی بنو امیہ کے دور میں آلے اگے سنو گے تو انہوں میں ثابت کروں گا کہ تیرے گھر قرآن ہے یا تیری منہ دے اندر زبان ہے اور اس زبان دے اتے کلمہ توحید بول دے تے حضرت معاویہ دا فیل ثابت کروں گا کہ حضرت معاویہ نے تینوں کلمہ پڑھایا ہے اس علاقے نو یہ اگے چل کے سناواں گا اگر میں انہوں نے فتوحات لاہور کا نام کتابوں وچوں نہ بکھاواں میرا نک وڈ دے اکثر کفر سمندر ڈبیاں نو یارو آن بچایا چشتی کوئی سمجھ نہیں بے سمجھانو سچا دین سنایا چشتی اکبر
عمر احسان نہیں دے سکتے جیڑا ادب سکھایا چشتی ادب سکھایا چشتی سونا چشتی سدا جیوے سونا چشتی سدا جیوے انہ دی چوکھٹ تو ساڈا سر نہ جدا تھیوے انہ دی چوکھٹ تو اللہ اکبر میں جانا حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ کی عبارت ساری سناؤں گا اللہ اکبر فرمانے وَقَدْ أَذَلُّ الْكُفْرَ وَأَهْلَهُ کفر نو بنو امیہ نے ذلیل کر چھڑیا وَامْتَلَتْ قُلُوبُ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ رُعْبًا تاریخ دا ایک امام ماہر انتہائی مشاق بول رہا ہے نتھو کھوڑا نہیں بول رہا فرماتے ہیں کافروں میں دل مسلمانوں دے روح حیبت دہشت نال بھر گئے کافروں دے دل مسلمانوں دی حیبت تسی انگریزی بھڑوے چوڑیاں دا دور دیکھیا ایتھے تواڈے بھڑوے انگریز دے کتے تو ٹٹیاں سکا کے بیٹھے ہوندے جنہاں کول دنیا وچ ایٹم نے میں انہاں فقیراں دی پہ گل کرنا جڑے کملی والے نے اسلام دے خاتم بنے کہ پوری دنیا دے کافراں دے دل انہاں دے خوف تے دہشت تو در 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 آترے سکولی چوہے بغیرت نو کی پتا محمدی شیر کی ہوتے آترے کدھر نہ کر ہوش تو ٹی وی ویکھن دا اے کردا دین تو دورے چکلا تے یوس یہودیاں دا وچ آندا باندر سورے غیرت مند دیوس نہ بن فرمانا چشتی ضرورے شیشہ سامنے نکلیندا بس اے چشتی دا قصور چشتی دا قصور تیری غیرت جگیندا اے تیری غیرت جگیندا اے او تیرا کیویں دشمن ہے جیڑا عزت بچیندا اے او تیرا کیویں دشمن ہے جیڑا عزت بچیندا اے او تیرا کیویں دشمن ہے جیڑا عزت بچیندا اے آگے فرماتے ہیں لا يتوجه المسلمون إلى قطر من الأقطار إلا أخذوه مسلمانوں دیا فوجاں جیڑے پاسے بھی رخ کر دیاں سن فتح کرن تو بغیر نہیں سن مردیاں اپنی عوام نو فتح کرنے والیاں فوجاں ہور ہوندیاں تے دشمن دے او بیلیو دشمن دے گھر وڑ کے دشمن نو فتح کرنے والیاں او لنگ گئی لفظ نے الى قطر من الاقطار الا اخذوه جس جانب ساڑھے مجاہدین بنو امیہ دے رخ کر دے سن
فتح کر کے آخذو علاقے فتح کر کے ہوندے سن خالی ہاتھ نہیں سن مڑ گئے. اب بولو تو صحیح عمرو کافران نے مقابلے وچ مدد اللہ نے اعلان فرمائے ایمان والے دی کریں گے. وہ ایمان والے ہیں سر پہ ہر پاسوں فتح کر رہا ہے. سب دسان ابتدا بڑھوا لو. وَكَانَ فِي عَسَاكِرِهِمْ وَجُيُوشِهِمْ فِي الْغَزْوِ الصَّالِحُونَ وَالْأَوْلِيَاءُ وَالْعُلَمَاءُ مِنْ كِبَارِ التَّابِعِينَ. فرماندے نے بنو امیہ دے فوجیاں دے دستیاں دے وچ صحابہ دی زیارت کرنا لے صحابہ دے خدمت گزار تابعین صالحین بھی ہے سن اولیاء بھی ہے سن علماء بھی ہے سن جنہاں دیاں برکتاں دے نال مالک فتح عطا فرماؤندا سی. فی کل جیش منہم شرذمۃ عظیمۃ ینصر اللہ بہم دینہ. فرمایا ہر فوج کے دستے کے اندر اے اولیاء دی عظیم جماعت تھوڑے نہیں 2 4 10 نہیں سینکڑوں کی تعداد علماء صالحین تابعین جو ہوندے سن. ینصر اللہ بہم دینہ. اللہ انہاں نیکاں دی برکت نال اپنے دین دی مدد کردا سی. بولو تے صحیح انہاں نیکاں دی برکت نال توجہ ہے اللہ پاک اپنے دین دی مدد فرماندے. حافظ ابن کثیر سنی سن تاتے فرماندے ینصرو بہم ان کے وسیلے سے ینصرو بہم. اگر کوئی وہابی یہاں سے حافظ ابن کثیر کے خلاف اپنا ذہن پکائے تو اس کا حق بنتا ہے. حافظ نے فیصلہ فرما دیا میں تو اللہ کے ولیوں کے اللہ کے صالحین بندوں کے وسیلے کو مانتا ہوں. میں لکھ رہا ہوں بنو امیہ کے دور میں جتنی فتوحات ہوتی تھی اللہ والوں کی برکت ہوتی تھی. سمجھ نہیں آئی نہیں بولو یہی بنو امیہ جب مغرب کے علاقے میں پہنچے گوریاں نال جنگاں شروع ہوئیاں. گوریاں دے علاقے انہاں کھوئے. لیکن ہون ایک بڑے افسوس نال گل کرنی پیندی اور تاریخ دا تاریخ دا علم رکھن والے دے سامنے بالکل سمجھو موٹا جائے کہ چوتھی پنجویں صدی یہ فاطمی جھوٹے سید اسماعیلی آغا
خانیے اٹھے مسلمانوں نے لڑ کے انہیں حکومت قائم کی تھی ایسا منحوس پیر رکھیا اس تو بعد وہ علاقے آ گیا انگریزاں دے ہاتھ نور الدین زنگی صلاح الدین ایوبی نے اٹھایا جیڑا سید نہیں سی انہیں سورہ نو ماریا انہوں نو بھی ماریا فرنگیاں کتیاں نو بھی ماریا پھر اسلام کی حکومت فرانس کے قریب تک جا کر یہ وہ فاطمی خنزیر ہے یہ جھوٹے تھے یہ یہودی کی نسل تھے جھوٹ بول کر سید بنے تھے سید نہیں تھے اسی وجہ سے امام غزالی نے ان کے خلاف پوری کتاب لکھی ہے فضائح الباطنیہ بات ناچیز کے پاس موجود ہے امام قدوری جانتے امام قدوری جنہوں نے قدوری شریف کتاب لکھی ہے جو درسیات میں پڑھائی جاتی ہے پوری دنیا میں اس امام نے اور ان کے ساتھ کے جتنے امام تھے حنفی شافعی مالکی حنبلی سب نے فتویٰ دیا تھا یہ بڑے کافر ہیں مرتد ہیں ملعون ہیں یہودیوں کی نسل ہیں سمجھتے پائے ہو شاہ صاحب فرما رہے ہیں آج خلاصے کھلنے پہ اصل زندگی کھولنے خلاصے وہ گل نے اصل چھیڑی نہیں جڑی لوگوں کو پہلو پتا ہوتا ورنہ تجدید کر جانا توجہ کرا اے بیان لمبا ناچیز ضرورت مطابق چند جملے تو ان سنائے اور توجہ رکھنا اللہ اکبر و کبیرہ اللہ اکبر و کبیرہ حضرت سیدنا معاویہ دی فتوحات مچھیڑن لگے ذرا جو کچھ سنو گے سینے دے ہاتھ رکھ کے دلیر بن کے سنو گے سادہ قلندر اقبال فرماؤں ہے کافر کی موت سے بھی لرزتا ہو جس کا دل کافر کی موت سے بھی لرزتا ہو جس کا دل کہتا ہے کون سے کہ مسلمان کی موت مر فرماتا ہے جڑا کافر نو مریا دیکھ کے دل کمبن لگ پوے حالانکہ کافر دی موت دے تیرے خوش ہونا چاہیے سی اقبال فرماتا ہے کافر دی موت دیکھ کے جدا دل تڑک دے انہوں ایسا کیوں آکھیے مسلمان دی موت مر اس کنجر کو مسلمان دی موت نصیب نہیں ہو سکتی مسلمان دی موت ایڈی عظیم ہوتی ہے جو دنیا کائنات دی زندگی تو مت دی موت ہوتی